محمد. اور آگے آ جائیے جو لوگ بیٹھے پیچھے کافی جگہ ہے. محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. فاتحہ. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لعلى خلق عظيم. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. پروردگار عالم اپنی مقدس کتاب قرآن مجید میں اپنے نبی کی تعریف اور مدح کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ انک علی خلق عظیم. آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں. جہاں پر انا کا لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں، اس میں یقین ہے، اس میں شک، ڈاؤٹ اور کوئی گمان وغیرہ نہیں. یعنی انکا یہ بالکل واضح ہے، روشن ہے، اور اس کو جو ہے وہ پایہ ثبوت کو پہنچا ہوا ہے کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں. دیکھیے دنیا کی جو رونق باقی ہے وہ صرف اخلاقیات کی وجہ سے باقی ہے. دنیا کی رنگا رنگی جو باقی ہے وہ صرف اخلاقیات کو برتنے کی وجہ سے باقی ہے. دنیا میں جو آج امن، شانتی اور جو ہے وہ پیس ہے، اس کا بھی سبب جو ہے وہ اخلاقیات. اخلاقیات کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اخلاقیات کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اپنی حد میں رہنا چاہیے. انسان کی ایک حد ہے، انسان کا ایک بارڈر ہے جس کے اندر انسان کو اپنے رہنا چاہیے، اور ہر چیز کی جو ہے وہ حد ہے. دیکھیے اللہ نے جو ہے وہ طاقت جو ہے وہ دی ہے. کار والا کار بناتا ہے، اسپیڈ اس میں جو ہے وہ 100 سے زیادہ مائل چل سکتی ہے، لیکن آپ کو ایک لمٹ دی گئی ہے کہ اس کے اندر رہیے گا، اس سے آگے بڑھیے گا تو یہ آپ کے لیے بھی خطرہ ہے، دوسرے کے لیے بھی خطرہ ہے. تو ویسے ہی اخلاقیات بھی ہیں. اللہ نے جو ہے وہ انسان کو قوت دی ہے، طاقت دی ہے، قوت گویائی دی ہے، مال کمانے کی طاقت دی ہے، دولت کمانے کی طاقت دی ہے، فن سیکھنے کی طاقت دی ہے، ہنر سیکھنے کی طاقت دی ہے. حرام بھی سیکھ سکتا ہے، حلال بھی سیکھ سکتا ہے، جائز بھی سیکھ سکتا ہے، ناجائز بھی سیکھ سکتا ہے، صحیح چیز بھی سیکھ سکتا ہے، غلط چیز بھی سیکھ سکتا ہے، صحیح علم بھی حاصل کر سکتا ہے، غلط علم بھی حاصل کر سکتا ہے، تخریب بھی کر سکتا ہے، ڈسٹرائے بھی کر سکتا ہے، تعمیر بھی کر سکتا ہے، بلڈ بھی کر سکتا ہے، بنا بھی سکتا ہے، بگاڑ بھی سکتا ہے، سمر. یعنی ایک انسان کے اندر اتنی اچھائیاں اور خوبیاں ہیں، اگر وہ اپنے دماغ کو تعمیر کے لیے استعمال کرے اور انسان کی اس میں فلاح ہو، انسانیت کے لیے اس میں جو ہے وہ بھلائی ہو، انسانوں کے لیے اچھائی ہو، اس سے لوگ فائدہ حاصل کریں، اس سے لوگ کمال حاصل کریں، اس سے اپنی زندگی کو سنواریں، سجائیں، بنائیں، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو ہے وہ آپ نے اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاری. اب عزیزان محترم، یہی خدا چاہتا ہے، یہی قرآن کہہ رہا ہے، یہی نبی کہہ رہے ہیں، یہی امام کہہ رہے ہیں. صلوات پڑھے محمد والے محمد وآل محمد. اخلاق جو ہے وہ اخلاق پیغمبر اسلام کے اخلاقیات کی تعریف کیوں کی پروردگار نے؟ بھائی پیغمبر اسلام نے اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہے. بھائی 1,24,000 نبی اور بھی تو گزرے ہیں، ان کے اخلاق کی اتنی تعریف نہیں، ان کا جو ہے وہ اتنا بڑا ٹائٹل نہیں ہے. دیا ہے سب کو الگ الگ دیا ہے. کسی کو صدیق کہا ہے، کسی کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں صابر کہا ہے، کسی کو عبد شکور کہا ہے. یہ سب انبیاء کو خطابات پروردگار نے دیے ہیں.
ہے۔ اب اس میں جو ہے وہ انبیاء کو جب خطابات دیے، تمام چیزیں دی ہیں اور سب کا امتحان لیا۔ دیکھیں امتحان سب کا لیا ہے۔ اللہ نے 1,24,000 نبیوں کو بھیجا، ان کو امتحان لیا۔ 12 اماموں کو بھیجا، ان کا امتحان لیا۔ صدیقہ فاطمہ، صدیقہ زہرا، فاطمہ زہرا کو بھیجا، ان کا امتحان لیا گیا۔ جناب مریم جو ہے وہ اللہ کی خاص بندی تھی، عمران کی بیٹی عیسیٰ کی ماں، ان کا بھی امتحان لیا گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان پرکھا جاتا ہے، انسان جانچا جاتا ہے، اس لیے کہ جانچنا کیوں؟ تاکہ اسی کے بعد تو اس کو درجہ دیا جاتا ہے۔ جب امتحان میں پاس ہو جاتا ہے تبھی سند ملتی ہے، جب امتحان میں کامیاب ہوتا ہے تبھی سرٹیفکیٹ ملتا ہے۔ جب انسان جو ہے وہ کامیاب ہو جاتا، پاس ہو جاتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے امتحان میں، تبھی اس کی عزت اور وقار بڑھتا ہے کہ نہیں؟ بھائی دیکھیے پیغمبر کو اللہ نے بھیجا تو کیا کہے؟ پیغمبر آئے تو کیا نعرہ دیا؟ پیغمبر اسلام نے کہا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اخلاقیات کو پہلے تکمیل تک پہنچا۔ جب پیغمبر سرزمین مکہ پر پیدا ہوئے تو مکے کا ماحول کیا تھا؟ عرب کا ماحول یہ تھا، جاہلیت کا جو دور آپ سنتے ہیں، جاہلیت کا دور یعنی کفر کا دور تھا۔ شراب عام تھی، جوا عام تھا، زنا عام تھی۔ اپنی گھروں کو، اپنی عورتوں کو جو ہے وہ لڑکی پیدا کرنا ہار سمجھتے تھے، زندہ لڑکی کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیا جاتا تھا۔ منہ لٹکا کے آدمی بتاتا تھا کہ ہمارے لڑکی پیدا ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ زندہ لڑکی کو قبر کھود کر دفن کر دیتا۔ تاریخ میں بڑے بڑے واقعات موجود ہیں۔ ایک مسلمانوں کے بہت بڑے جو ہے وہ جن کو آپ خلیفہ صحابی مانتے ہیں، انہوں نے تو اپنی 5 سال کی لڑکی کو جب دفن کرنے کے لیے لے گئے تو جب قبر کھود رہے تھے تو مٹی دامن میں پڑتی جاتی تھی، بیٹی دامن جھاڑتی جاتی تھی، لیکن اس کو بھی اس کے بعد بھی رحم نہ آیا اور اس نے جو ہے وہ بیٹی کو اپنے زندہ دفن کر دیا۔ ارے جو وہ اپنی بیٹی پر رحم نہیں کر سکتا تو محمد کی بیٹی پر کیا رحم کرے گا؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ تو بیٹی کا کوئی وقار نہیں تھا، اور اس کے علاوہ کیا تھا؟ اپنی عورتوں کو گھر میں بیٹھاتے تھے، اگر جو رہ بھی جاتی تھی دوسروں کی عورتوں کو لوٹ مار کر کے اور اس کے بعد غارت گری کر کے اور جا کر جو ہے وہ ہائیجیک کر کے عورتوں کو لے آتے تھے۔ یہ عرب کا ماحول تھا، شعر، شاعری، غزلیات، فحش اشعار ہے، اور اپنے جو ہے وہ جنگوں کے قصیدے پڑھنا، اپنی تیر اندازی کا قصیدہ پڑھنا، اپنے گھوڑ سواری کا قصیدہ پڑھنا، اپنے قتل و غارت گری کا قصیدہ پڑھنا، اپنی تعریف، اپنی مدح، اپنی ثنا ہے، اپنا ایگو کے بعد، یہ سب عرب کا ماحول تھا۔ سود کھاتے تھے، اور یہ حالت بہت زیادہ، یعنی یہاں تک تھا کھانے وانے میں بھی بہت زیادہ سب کے پاس نہیں تھا، چمڑا تک ابال کے کھاتے تھے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے جو خطبہ دیا ہے فتح کے سلسلے میں دربار خلافت میں مسجد النبی کے اندر، پہلے خلیفہ صاحب ان لوگوں کے سامنے، تو اس میں یہی کہا کہ تمہاری حیثیت یہ تھی کہ ہمارے باپ نے تم کو انسان بنایا، شریف بنایا، تم کو دین سکھائی، دیانت سکھائی، عدالت سکھائی، شرافت سکھائی، جینے کا طریقہ بتایا، ورنہ تمہارا تو یہ عالم تھا کہ تم کھال کو ابال کر جو ہے وہ کھاتے تھے، نہ تم کو کھانے کی تمیز تھی نہ تم کو جینے کی تمیز تھی۔ تو یہ ماحول تھا، اس ماحول میں پیغمبر اسلام پیدا کیا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وہ سورہ جمعہ میں آپ پڑھتے ہیں وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ پاک و پاکیزہ وہ ذات کے جس نے جو ہے وہ جاہل اور ان پڑھ عربوں میں انہی میں سے، انہی جیسا، انہی میں سے نہیں، جانی کسی جو ہے وہ جاہل ان پڑھ کو جو ہے وہ نبی نہیں بنا دیا گیا، یعنی انہی کی طریقے سے چلتا تھا، انہی کے طریقے سے کھاتا تھا، انہی طریقے سے بات کرتا تھا، انہی کے طریقے سے آرگومنٹ کرتا تھا، بحث کرتا تھا، اسی تو انہی کے طریقے سے زندگی گزارتا تھا۔ تو ایسے کو رسول بنایا۔ 40 سال کے بعد رسالت کا اعلان ہوا۔ نبی تو پروردگار نے اسی وقت بنایا تھا کہ جب جو ہے وہ نبی آب و گل کے درمیان، آدم آب و گل کے درمیان تھے، یعنی آدم کا پیکر اور اسکلٹ جو ہے وہ بنا نہیں تھا۔ پیغمبر اسلام نے خود فرمایا کہ ہم کو کنت نبیًا و آدم و بین الماء والطین، نبی ہمارے یہاں 40 سال نہیں ہے۔ آپ اخبارات میں بچے جو پڑھتے ہیں ان کو آپ بتائیے کہ نبی اگر جو ہے کوئی بحث کرے کو بتائے، کوئی مسلمان یا کوئی آدمی کہے کہ نبی تو 40 سال کے بعد ہے نا، ہرگز نہیں ہے۔ ہمارے یہاں نبی پیدا ہوتا ہے تب بھی نبی ہوتا ہے، مرنے جب انتقال ہوا تب بھی نبی ہے، نبی رہے گا۔ اور نبی جو ہے وہ نبوت دے کر بھیجا جاتا ہے، علم دے کر بھیجا جاتا ہے، کمال، عصمت، ساری چیزیں جو ہے وہ نبی کو دے کر بھیجی جاتی ہیں۔ ہمارے یہاں نبی جاہل نہیں پیدا، ہمارے یہاں ان پڑھ نہیں پیدا ہوتا ہے، ہمارے یہاں نبی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں نادان نہیں پیدا ہوتا، عقل مند پیدا ہوتا ہے۔ تو پیغمبر نے فرمایا کہ کنت نبیًا و آدم و بین الماء والطین،
میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم آب و گل کے درمیان میں تھے، ہے کہ نہیں؟ اور یہ لوگ عالم نور میں تھے، انبیاء بھی ہمارے ائمہ بھی نور میں تھے، حالت نور میں تھے، اور یہ جو ہے وہ اللہ عالم نور میں عبادتیں کر رہے تھے۔ اسی لیے ہمارے امام نے فرمایا کہ جب ہم نے تسبیح کی تو ملائکہ نے تسبیح کی، جب ہم نے سجدہ کیا تو ملائکہ نے سجدہ کیا۔ تو جس سے ملائکہ سیکھتے ہو ان کا مرتبہ صلوات پڑھے محمد۔ اتنا جو ہے وہ بلند مرتبہ ہے کہ ایسے ماحول میں نبی کو پیدا کیا، تو والذی بعث فی الامین، رسول کو انہی میں سے ایک کو انہی جیسا میں رسول بنا کر بھیجا۔ والذی بعث فی الامین یعنی اسی میں ابھارا بھیجا۔ والذی بعث فی الامین یعنی جاہل اور ان پڑھ عربوں ہے، امین رسول منہم، ان کو رسول بنا کر بھیجا۔ یتلو علیہم آیات، جو ان کے اوپر قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے۔ دیکھیے پہلے کیا کرتا ہے، یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یتلو علیہم آیاتہ والذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، پہلے ان کو آیات سناتا ہے، آیات پڑھ کے پھونکتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آیات پڑھ کے سناتا ہے۔ ویزکیہم سناتا اس لیے ہے کہ ان کو عرب کی شاعری پر ناز تھا، عرب کے ادب پر ناز تھا، عرب کے لٹریچر پر ناز تھا، تو بتانا چاہتے کہ اب تک جو تم نے شعر و شاعری سنی ہے وہ ساری لغویات تھی، وہ خرابیاں پیدا کرتی تھی، وہ برائیاں پیدا کرتی تھی، وہ گناہ کی طرف لے جاتی تھی، وہ خرابی کی طرف لے جاتی تھی، وہ غارت گری کی طرف لے جاتی تھی، وہ عیاشی کی طرف، عیش و عشرت کی طرف، زنا کی طرف، بد کرداری کی طرف لے جائے۔ لیکن میں جو تم کو قرآن سنا رہا ہوں وہ تم کو انسان بنائے گا، تم کو شریف بنائے گا، تم کو مومن بنائے گا، تم کو متقی بنائے گا، تم کو پرہیزگار بنائے گا، تم کو انسان بنائے گا، تاکہ تم دنیا میں بھی عزت کا حاصل کرو اور آخرت میں جنت حاصل کرو۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب جب کیا کہتے ہیں اس کے بعد جب آیات یزکیہم اور ان کے نفسوں کو پاک کر ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور اس کے بعد ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے دی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اخلاقیات کا پہلا مراحل یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے نفس کو پاک کرے، پہلے اپنے نفس کو، تعلیم سے پہلے یہ کہ تزکیہ نفس ہے۔ تزکیہ نفس جو ہے وہ اگر نہیں ہوگا تو اخلاقیات نہیں آ سکتے ہیں۔ اسی لیے جو ہے وہ ہمارے مولا نے فرمایا کہ افضل الجہاد جہاد بالنفس، مولا جانا علی بن ابی طالب نے فرمایا افضل الجہاد جہاد بالنفس، سب سے عظیم جہاد جو ہے وہ جہاد بالنفس ہے۔ نفس کا جہاد کا مطلب یہ کہ جس طرف آپ کو نفس لے جائے اس کے خلاف کیجیے۔ چھٹے امام کے زمانے میں ایک شخص تھا جو لوگوں کے دلوں کا حال بتاتا تھا، مجمع لگا رہتا تھا، بھیڑ لگی تھی، جو بات پوچھا، جو بات جس کے دل میں ہوتی تھی وہ جا کے خواب کو پوچھتا تھا کہ بتاؤ میرے دل میں کیا ہے، تو وہ بتا دیتا تھا۔ تو امام تشریف لے گئے اس کے پاس اور اس سے پوچھا کہ یہ تجھے کمال کہاں سے حاصل ہوا؟ ظاہر ہے کہ عالم علم لدنی تو تھا نہیں، اللہ نے تو اس کو علم دیا تھا، وہ اسلام میں مسلمان بھی نہیں تھا، بے دین تھا، داہیہ ٹائپ تھا، لیکن اس نے جو ہے وہ کسی ذریعے سے علم حاصل کر کے، محنت کر کے، مشقت کر کے، ریاض کر کے اور ریہرسل کر کے اس نے یہ کمال حاصل کر لیا تھا، لوگوں کو بتا دیتا تھا۔ تو اب امام نے کہا کہ یہ کیسے تجھے حاصل ہوا؟ کہا میں نے ہمیشہ اپنے نفس کی مخالفت کی۔ ہمارا نفس جو ہے، ہماری ذات، ہمارے اندر جو ایگو جو چیز ہے، ہمیشہ میں نے اس کے، اگر نفس کہتا تھا کہ سو جاؤ تو میں جاگتا رہتا تھا، اگر نفس کہتا تھا کہ کھانا کھاؤ، بھوک جائے تو زیادہ کھاؤ، تو میں نفس کے خلاف کھانا نہیں کھاتا تھا۔ جو نفس کہتا تھا، جو میرا جو ہے وہ اندر کا ضمیر اور جو ہے وہ وجدان کہتا تھا، میں اس کی مخالفت کرتا تھا، اور ہمیشہ اپنے نفس کی مخالفت کی وجہ سے مجھے یہ کمال حاصل ہوا ہے کہ میں آج لوگوں کے دلوں کا حال بتا دیتا ہوں، دلوں کے اندر چھپی ہوئی باتوں کو بتا دیتا ہوں۔ تو اب امام نے کہا کہ پھر اسلام قبول کر لے بھائی، جب تو اپنے نفس کی مخالفت کرتا رہا ہے اور یہ کمال حاصل کیا ہے تو اسلام قبول کر لے۔ کہا کہ بھائی میرا نفس جو ہے وہ قبول کرنے پر تیار نہیں ہے، تو کہا کہ امام نے فرمایا کہ ابھی تم نے کہا ہے کہ تم نے ہمیشہ اپنے نفس کی مخالفت کی، تب تجھ کو کمال حاصل ہوا، تو اسلام قبول کرنے کے لیے تیرا نفس تیار نہیں ہے اور تجھے نہیں کہہ رہا ہے کہ اسلام مت قبول کرو، تو اپنے قول پر باقی رہو، اور جو ہے وہ اپنے قول میں سچے اگر ہو تو تم جیسے اور چیزوں کی مخالفت کر کے، نفس کی مخالفت کر کے تم نے یہ کمال حاصل کیا، ویسے ہی جو ہے وہ اسلام اپنے نفس کی مخالفت کرو اور اسلام کا کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں آ جاؤ۔
تو ایک مرتبہ وہ سوچنے لگا، اس کے بعد اس نے جو ہے وہ بات کا بدنی تھا، اس زمانے میں یہ سب چیزیں تھیں کہ لوگ اپنے قول کے پتی ہوتے تھے، تو اس نے اسلام کا کلمہ پڑھ لیا۔ جب اسلام کا کلمہ پڑھ لیا تب اب امام نے فرمایا کہ اب بتا میرے دل میں کیا ہے، تو اب جو ہے وہ گھورنے لگا خلا میں، امام کو غور سے دیکھ رہا، کہا اب تو ہمارے اندر سے وہ صلاحیت چلی گئی۔ کہا کیوں چلی گئی؟ کہا کہ بھائی جس چیز کو تو نے دنیا کے لیے حاصل کیا تھا وہ تجھ کو دنیا میں فائدہ پہنچا رہی تھی، اب جو اسلام کے اوپر عمل کرے گا اس کی جزا تجھے آخرت میں ملے گی، تو جو دنیا کے لیے کیا تھا اس کی دنیا میں تجھے جزا ملی، اب جو آخرت کے لیے اسلام کے مطابق عمل کرے گا اس کی جزا تجھے آخرت میں ملے گی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ حیدری۔ تو نفس کی مخالفت کرنا جو ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ انسان اپنے نفس کی مخالفت کرے، لیکن کس چیز میں؟ جائز چیزوں میں، حلال چیزوں میں ہے، تو انسان اپنے نفس کی مخالفت کر کے اور نفس پر اپنے قابو رکھے۔ بھئی نفس پر اگر قابو ہے تبھی انسان سب سے بڑا جو ہے وہ بہادر شجاع ہوتا ہے۔ بھئی نفس پر اگر قابو ہے کہ تبھی انسان شاہ، اب جب نفس پر قابو ہوتا ہے تبھی اخلاقیات کے درجے پر فائز ہوتا ہے، اخلاق کے مراتب ہے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں لوگوں کے درمیان اخلاقیات کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے کے لیے بھیجا گیا ہوں، مجھے نبی بنایا گیا ہے۔ تو اب نبی نے تو اس کو ثابت بھی کیا، 40 سال تک میں نے قرار کیا تھا کہ 40 سال تک نبی نے اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنے کیریکٹر کے ذریعے سے ثابت کیا کہ اخلاقیات کتنی اہمیت کے مالک ہیں۔ ایسے امانت دار تھے کہ کفار و مشرکین اپنی امانتیں لا کر رکھتے تھے، ایسے سچے تھے کہ پیغمبر جو کہہ دیتے تھے وہ لوگ مان لیتے تھے، ایسے معاملہ برداشت تھے کہ جب جو ہے وہ قافلہ لے کر گئے، جناب خدیجہ کا مال تجارت لے کے گئے تو منٹوں میں جو ہے وہ سارا مال خدیجہ کے بیچ کے اور اس کے بعد جو ہے وہ ایمانداری کے ساتھ لے آئے۔ تو محمد نے امانت داری کا بھی ثبوت دیا، صداقت کا بھی ثبوت دیا، کیریکٹر کا بھی ثبوت دیا۔ محمد کے دامن پہ کافروں نے کوئی داغ نہیں لگایا، داغ لگایا تو ہمارے مسلمانوں نے لگایا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بھئی اور تو جو عیسائی تھے وہ بھی کلمہ پڑھتے تھے۔ جب بحیرہ راہب کے پاس جناب ابو طالب لے گئے اور ٹھہرے تھے وہاں پر، تو اس نے دیکھا تھا کہ جہاں جہاں یہ قافلے کا یہ شخص جو چل رہا ہے اس کے اوپر ابر سایہ کیے ہوئے، ابر سایہ کیے ہوئے۔ تو اس نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو کہا یہ میرا بھتیجا ہے محمد، اس کا نام ہے، میں اس کا چچا ابو طالب ہوں۔ اس نے فوراً غور کیا، اس نے کہا کہ اس کا تذکرہ تو ہم نے کتابوں میں پڑھا، تم اس کو فوراً لے کر یہاں سے واپس چلے جاؤ، ورنہ یہودیوں کو اگر معلوم ہو جائے گا تو تمہارے بیٹے بھتیجے کو نقصان پہنچائے گا۔ تو آپ بتائیے کہ نبی کا تذکرہ جو ہے وہ پرانی کتابوں میں تھا، توریت، انجیل، زبور، ان سب چیزوں میں جو پیغمبر کا تذکرہ تھا۔ تو پیغمبر اسلام نے اپنے اخلاق اور اپنے کردار کے ذریعے اپنے نفس پر قابو رکھا۔ تو اب پیغمبر اسلام کو یہ ٹائٹل کیوں ملا؟ بھئی 1,24,000 نبی گزرے ہیں، ان میں سب سے زیادہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر اور اعلیٰ اسٹیٹس، آپ کا جو ہے اسٹیٹس بلند ہے۔ اخلاقیات کیا؟ ڈسپلن، ہر چیز میں ڈسپلن کا نام اخلاقیات، جو جس کا قاعدہ قانون ہے۔ کچھ وہ ہے کہ جو شریعت نے واجب کی ہے اور کچھ وہ ہے کہ جو مستحب ہے۔ اب جیسے اگر کوئی آدمی جو ہے وہ جاتا ہے مسجد میں، تو مسجد میں اگر مٹی بھری ہوئی ہے، کھیتی باڑی ہے، تو اس کا ہاتھ پیر کا دھونا واجب نہیں ہے، جھاڑ سکتا ہے، لیکن نہیں اگر پاک صاف ہو کے نہا کے اور اس کے بعد اچھے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے سینٹ لگا کے تب مسجد میں جاؤ، نماز پڑھو، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو خدا کے سامنے، تو بہت اچھا ہے۔ لیکن اگر اس کے اوپر واجب ہے غسل تو اس کو غسل کر کے جانا ہے، بغیر اس کے مسجد میں جا نہیں سکتا ہے۔ تو کچھ اخلاقیات ایسے ہیں کہ جو انسان کی شخصیت کو بناتے ہیں اور کچھ اخلاقیات ہیں کہ جو واجب کی حد ہیں، اور اگر جو اخلاقیات واجب کیے گئے اگر اس کی خلاف ورزی کی تو اس کا نقصان بھی آپ کو دنیا میں بھگتنا پڑے گا۔ جیسے ایک شریعت کا مسئلہ ہے کہ حالت نجاست میں اگر مرد ہے، عورت اگر حالت نجاست میں اگر جو ہے وہ کھانا کھاتے ہیں تو سفید داغ ہونے کا خطرہ ہے۔ یہ کتابوں میں ہے، یہ فقہ کی کتابوں میں۔ غسل اگر آپ کے اوپر واجب ہے تو آپ اگر پانی نہیں ہے یا ٹھنڈک جو ہے ہیٹ نہیں ہے، ہیٹنگ نہیں ہے پانی کے لیے،
یا جل پانی گرم نہیں مل رہا ہے تو آپ جو ہے وہ وضو کیجئے، وضو کر کے آپ تب کھائیے کھانا۔ اگر کھانا ضروری ہے جانا ہے تو آپ وضو کیجئے تاکہ جو ہے وہ کرائیے۔ اگر وضو آپ نے کر لیا تو برس کے سفید داغ کے سے محفوظ رہتا ہے۔ تو اخلاقیات کو برتنے سے یہ فائدہ ہے۔ اخلاقیات میں کہا کہ دانت اتنا زیادہ جو ٹوتھ پیسٹ کے لیے حکم دیا وہ کیوں دیا گیا ہے کہ بھئی یہاں تک ہے کہ جب تم وضو کرو تب جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اپنے دانتوں کو مانجو اور اگر ٹوتھ پیسٹ یا برش سے استعمال کرو، اگر نہیں تو مسواک کو استعمال کرو، اگر نہیں ہے مسواک تو کم سے کم کپڑے کے ذریعے سے اپنے دانتوں کو صاف کرو۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ آپ دیکھ لیجئے کہ غیر لوگ ہمارے اس پیغمبر کے قول کو اور پیغمبر کو مسواک جو اتنی تاکید کے غیر ہے۔ جاپان کے لیے میں نے پڑھا تھا کہ وہاں بچوں کو 2 مرتبہ کم سے کم اسکول میں جو ہے وہ برش وغیرہ دیا جاتا ہے، برش وغیرہ کے اپنے دانتوں کو صاف کرنے کے لیے۔ یہ وہاں کا اسکول کا قانون ہے۔ صفائی میں ان کے یہاں کہ وہ خود ٹیچرز اور کرتے جو ہے وہ لڑکے خود صفائی کرتے ہیں، وہاں کوئی پیون چپراسی اور وہاں کوئی گارڈنر نہیں لگا رہتا۔ یہ سب کیا ہے؟ اخلاقیات سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو جب اخلاقیات میں کچھ ایسے ہیں کہ جو آپ اس کو برتیے گا تو اب ان اخلاقیات کو بتانے والا کون ہے؟ بات میں بتاؤں گا کہ بھائی نبی نے بتایا یا نبی کے بعد جو ہے وہ 14 معصومین نے بتایا بھائی، اور کوئی تھوڑی بتانے والا ہے۔ تو اب نبی نے اپنے اخلاقیات کو کیسے کہا؟ اور اگر نبی کے سامنے لوگوں نے جو ہے وہ ابھی اسلام کا کلمہ نہیں پڑھوایا ہے بلکہ ابھی تو پیغمبر اسلام اعلان کر رہے ہیں، لیکن اپنے عمل سے اپنے کیریکٹر سے سب چیزوں کو جو ہے وہ لوگوں کے درمیان میں اپنی پوزیشن کو اسٹرانگ اور مضبوط کر رہے ہیں۔ کہتا کہ اور حقیقت بات ہے کہ بھائی جب کوئی بھی ٹریننگ کرنے کے لیے جاتا ہے کسی کا کمپنی کا یا کسی فیکٹری کا مال ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے جب مارکیٹ میں جاتا ہے تو باقاعدہ اس کو ٹریننگ دی جاتی ہے، کیسے بات کرنا ہے، کیسے گفتگو کرنا ہے، کیسے جو ہے وہ بیہیویئر تمہارا کیا ہونا چاہیے، تعلقات کیسے ہونا چاہیے۔ اگر ہر آدمی سے لڑو گے تو تمہارا مال کو، اگر تمہاری مارکیٹ میں پوزیشن خراب ہو گئی تو تمہارا مال کوئی نہیں لے گا، تمہارا پروڈکٹ کوئی خریدے گا نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ زبان سب سے پہلی جو ہے وہ ہے۔ اسی لیے مولا کائنات نے کہا تھا کہ الانسان مخبوء تحت لسانہ، ہر آدمی اپنی زبان کے پیچھے جو ہے وہ چھپا ہوا ہے۔ زبان اگر جو ہے وہ خراب ہے تو اپنا انسان جو ہے وہ زبان کی خرابی کی وجہ سے جو ہے وہ بدنام ہو جاتا ہے۔ تو زبان کے اوپر اپنے کنٹرول ہونا چاہیے۔ تو اب پیغمبر اسلام نے جو ہے وہ باقاعدہ اپنے کیریکٹر کے ذریعے سے منوا لیا، اپنے کو منوایا۔ اب جب پیغمبر نے جو اعلان کیا تو اس کو لوگ جو ہے وہ غور کرنے پہ فکر کرنے لگے، اسلام میں لوگ جو ہے وہ آنے لگے، کرنا پڑھنے لگے۔ تو پیغمبر اسلام نے اس کے بعد اخلاقی مظاہرہ بھی کیا۔ ایسے نہیں کہ قرآن نے کہا وَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے خاندان والوں کو، اپنے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ تو پیغمبر نے کیا کہا؟ پیغمبر نے کھانے کا انتظام کیا، علی کے ذریعے سے کھانے کا انتظام کیا، علی کے ذریعے سے دعوت کہلوائی، اور آئے کفار و مشرکین۔ کفار و مشرکین جو قریش کے لوگ تھے وہ آئے، اور آنے کے بعد جو ہے وہ پیغمبر کی باتوں کو سنا، لیکن پیغمبر نے پہلے جو ہے وہ کھانے کا انتظام کیا، کھانا کھلایا، کھانا کھلانے کے بعد جو ہے وہ پیغام سنایا۔ پہلے پیغمبر نے کھانا کھلایا تب پیغام سنایا۔ اب معلوم ہوا کہ اب ہمارے یہاں بھی یہی ہے، پیغام سنانے کے لیے اگر تبرک کا انتظام ہو جائے تو سیرت پیغمبر کے مطابق ہے، نبی نے صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اس لیے کہ یہ کھانے پینے کا انتظام بھی کرنا یا تبرک کا انتظام کرنا بھی جو ہے وہ ثواب ہے۔ آپ دیکھیے کہ تبرک کا کوئی آج نیا انتظام نہیں ہے۔ جناب آدم علیہ السلام جب حابیل کے قتل پر جو ہے وہ گریہ کر رہے تھے، جب گریہ کر رہے تھے حابیل کے قتل پر، جب حابیل نے کو قابیل نے قتل کر دیا جب اس کی نظر قبول نہیں تھی، تو جناب آدم نے بہت گریہ کیا، بہت روئے۔ مبالغہ کے لیے مطلب یہ کہتے ہیں کہ نہریں جاری ہو گئی آنسوؤں سے، لیکن بہرحال جناب آدم نے بہت گریہ کیا ہے۔ مولا کائنات نے بھی شعر میں فرمایا کہ جب آدم نے جو ہے وہ اپنے بیٹے کا قتل ہوا ان کے، تو انہوں نے ایسا گریہ کیا کہ ہر چیز جو ہے وہ ان کو بدلی نظر آ رہی تھی دنیا میں، جیسے غبار ہی غبار تھا۔ اس طریقے سے شعر میں جو ہے وہ جناب آدم کے غم کی عکاسی کی۔ تو جناب آدم نے باقاعدہ سب جب آنسو بہاتے تھے، روتے تھے، اپنے بیٹے کے اوپر گریہ کرتے تھے۔ اب مسلمانوں کو سمجھ لینا چاہیے ہے کہ آنسو بہانا جو ہے وہ مظلوم کے اوپر یہ آدم کی صفت ہے۔ اب جو آدم کی اولاد ہوگا وہ جو ہے وہ مظلوم کا گریہ کرے گا۔ نعرہ حیدری
کریا نہیں کرتا. قاتل کا مقصد یہ ہے کہ قتل کو دنیا بھول جائے, اس کے ورثہ بھی یہاں نہ کرے اس کے بعد. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہمیشہ قاتل کا نام جو ہے وہ دنیا میں برائی سے لیا جاتا ہے. آج شمر و یزید وغیرہ کا لفظ جو ہے وہ گالی بن چکا ہے. ٹھیک ہے عرب ممالک میں یزید وغیرہ رکھ لیتے ہیں, لیکن ہمارے ملکوں میں تو کوئی یزید و شمر و یہ سب بسرے سے یزید و شمر تو رکھتا ہی نہیں کوئی. کیوں نہیں رکھتا؟ اس لیے کہ حسین کا قاتل ہے. تو اب جناب آدم کے پاس وہ ہرنیں جب آئیں تسلی دینے کے لیے, ان کی تسلی کیسے تھی؟ جناب آدم کے پاس آتی تھی, اپنے جسم کو مس کرتی تھی, تسلی دیتی تھی. یعنی مطلب ہو سکتا ہے زبان سے جناب آدم کو چاٹتی رہے, برل جناب آدم کو آ کر ان کے پاس جمع ہوتی تھی, جناب آدم کو تسلی دیتی تھی اپنے زبان بے زبانی سے. تو جناب آدم نے جانتے کیا کیا؟ جب وہ جانے لگی اپنے جو ہے وہ باڑے کی طرف, اپنے ریوڑ اور اپنے جھنڈ کی طرف, تو جناب آدم نے جتنی جو ہے وہ ہرنیں آئی تھی جناب حابیل کے جو ہے وہ قتل کے اوپر تعزیت اور تسلیت اور کنڈولنس کے لیے, ان سب کو جناب آدم نے مشک کی خوشبو عطا کی جو آج نسلوں میں بھی باقی ہے. معلوم ہے کہ اگر تبرک کا اثر جو ہے وہ ایک دو دن باقی نہیں رہتا, بلکہ اگر حلال تبرک جو ہے وہ قاعدے سے کھلایا ہے اور مرضی کے مطابق تو اس کا اثر نسلوں میں باقی ہے. آواز پڑھے محمد والے صلی علی محمد والے محمد. نعرہ حیدری حیدری حیدری. یہ تبرک بھی جو ہے وہ کھلایا جائے, لیکن اس کے لیے ظرف بھی پاک ہونا چاہیے. ہاں, اگر برتن جو ہے وہ دھلا ہوا نہ ہو اور اس کا ظرف جو ہے وہ گندا ہو یا اس میں جو ہے وہ جراثیم ہوں گے, تو اگر جو غذا اس میں ڈالیے گا وہ پھٹ جائے گی. سب سے نازک چیز کا نام ہے دودھ. اگر ذرا سا بھی جو ہے وہ پیالے میں یا گلاس میں یا کوئی اگر گڑبڑی ہے یا کوئی جرمس ہے, تو اگر اس میں دودھ ڈالیے گا فوراً وہ جو ہے وہ دودھ پھٹ جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ پھر جو ہے وہ اس کا اتحاد نہیں رہ پاتا. ہاں, تمہارے وہاں پانی الگ ہو جاتا ہے اور اس کا جو ہے وہ بقیہ اجزاء الگ ہو جاتے ہیں. تو ویسے ہی معاملہ ہے کہ اگر جو ہے وہ اگر واقعاً جو ہے وہ انسان کے اندر جو ہے وہ دیداری ہے, واقعاً شرافت ہے, واقعاً انسان کے اندر اخلاق و کردار ہے, تو اگر اس کو جو ہے وہ راہ حق کے لیے, اگر جو ہے وہ حق کی بات سننے کے لیے اگر وہ تبرک کو بانٹا جائے اور اس کو تبرک سمجھ کے اور متبرک مان کے اگر وہ جو ہے وہ کھائے گا تو یقیناً اس کا اثر ہوگا. اور اگر جو ہے وہ نہیں ہوگا تو پھر جب پیغمبر کے ساتھ رہنے والوں کا اثر نہ ہو سکا محمد والے صلی علی محمد والے محمد. تو تبرک کی جو ہے وہ رسم ہمارے یہاں, جو ہمارے عزاداری میں چیزیں رائج ہیں وہ ساری چیزیں جو ہے وہ یادگار کے طور پر, اور اس کو ہم نے واجب کی حیثیت نہیں دی. عالم لگانا واجب نہیں ہے, لیکن ثواب بھی بہت ہے. ثواب ہے تو آپ رکھیے گا, آپ کو ثواب ملے گا. وہ اگر واجب ہوتا تو ہر گھر میں ایک آدمی کے پاس عالم ہونا چاہیے, تعزیہ ہر گھر میں ہونا چاہیے تھا. لیکن یہ کہ ہاں, مجلس حسین کے لیے تاکید بہت زیادہ کیجیے. مجلس میں آپ جائیے, شرکت کیجیے, سماعت کیجیے, غور سے سنیے, باقاعدہ چیزوں کو جو ہے وہ درک کیجیے اور سمجھیے. مجلس کے لیے ایک بہت بڑے عالم دین کا, آپ کو اس وقت یاد نہیں آ رہا نام ان کا, ابھی چند دن پہلے فیس بک پہ ڈالا تھا, انہوں نے فرمایا تھا کہ ذکر حسین ضرور اپنے گھر میں منعقد کریں. مجلس اپنے گھر میں منعقد کرنا چاہے, اپنے گھر والوں کے ساتھ منعقد کریں. 10, 12, 15 آدمی بلا لو, لیکن مجلس حسین کو منعقد کرنا. اور راہ حسین میں جو چیز خرچ کرتا ہے امام حسین اس کو واپس کر دیتے ہیں. زیارت میں جانے والوں کا پیسہ امام حسین باقی نہیں رکھتے, اس کو بھی واپس کر. یہ آپ کو زندگی میں جو ہے دیکھنے کو ملا ہوگا, ہے کہ نہیں؟ میرا بھی اپنا تجربہ ہے. تو راہ حسین میں جو خرچ کیجیے گا اس کو اللہ جو ہے وہ اہل بیت آپ کو دلوائیں گے, اور اللہ آپ کو جو ہے وہ عطا کرتا ہے. اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام اخلاق کیا رہتا. اب پیغمبر اسلام نے جہاں سب کچھ کیا, وہاں پیغمبر اسلام نے گریے کی بھی ترتیب دی ہے. پیغمبر اسلام نے امام حسین علیہ السلام کے اوپر کوئی ہاتھ سے گریا نہیں ہو رہا ہے. ہر نبی نے جو ہے وہ جناب آدم امام حسین پر گریا کیا, ہر نبی نے. اور امام حسین جو قربانی دینے کے لیے جا رہے ہیں وہ صرف اپنے نانا کے دین ہی کے لیے نہیں ہے, بلکہ 1,24,000 انبیاء کی محنت کو بچانے کے لیے جا رہے ہیں. اب جو زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں, السلام علیکم وارث آدم صفۃ اللہ, السلام علیکم وارث نوح نبی اللہ, السلام علیکم وارث ابراہیم. یہ سارے نبیوں کے وارث ہیں. حسین کربلا کے میدان میں جو جا رہا ہے, اور جو بھی نبی کربلا سے گزرا ہے
وہ مشکل میں وہاں پر گریا ضرور کیا ہے. کسی کے چوٹ لگی، کسی کے ٹھیس لگی، کسی کے کاٹا گڑا، کسی نے، حتیٰ کہ امیر المومنین بھی جب ادھر جنگ صفین میں جا رہے تھے کوفے تھے، تو جب کربلا معلیٰ سے آپ کا گزر ہوا ہے تو امیر المومنین نے بھی دیر تک گریا کیا. تم شیعوں کو کہتے ہو کہ گریا کرنا بدعت ہے، حرام ہے. شعر باقاعدہ کہے گئے تو وہ روئے جو منکر و حیات شہداء کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. تو شاعروں نے جواب بھی دیا تھا تم لوگ تو قاتل کے طرفدار رہے ہو، اس واسطے مظلوم پر گریا نہیں کرتے. یہ قاتل کے طرفدار رہے. تو ہم گریا جو ہے وہ کسی دکھاوے کے لیے نہیں ہے، لیکن اس کے لیے روایات ہے کہ من بکا اور تباہ کا وجبت لہ الجنہ، جو روئے اور رلائے اور رونے والوں کی صورت بنائے اس کے اوپر جنت واجب ہے. یہاں تک میں نے روایت میں دیکھا، علامہ مجلسی نے بہار میں لکھا ہے کہ اگر مکھی کے پر کے مطابق برابر بھی اگر غم حسین میں کسی کی آنکھ سے آنسو نکل آئیں گے تو وہی اس کے لیے نجات. یہ ہے گریے کی تعریف، اگر مکھی کے پر کے برابر بھی. اس لیے شاعر نے کہا تھا کہ میر انیس علیہ الرحمٰن نے بیت میں کہا تھا کہ ضبط گریا ماتم سرور میں ہو سکتا نہیں، ضبط گریا ماتم سرور میں ہو سکتا نہیں، سر جھکا کر بیٹھ مجلس میں جو رو سکتا ہے. اگر نہیں آنسو آ رہے تو اس کے لیے جو ہے وہ سر جھکا کر رونے کے لیے جو ہے وہ غذائیں ایسی استعمال کی جائے محرم کے زمانے میں، ایام اعظام میں، کہ آنکھوں سے آنسو پیدا ہوں. اس کے لیے ستو کا لفظ ہے استعمال ہوتا ہے. مسور کی دال کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ ہے روایات میں کہ یہ آنسو انسان کے اندر ضرورت اور ٹھیس پیدا کرتی ہے. تو انسان آدمی روئے مظلوم کے اوپر رونا، جو امام حسین پر رونا. امام حسین کربلا کی طرف بڑھ رہے ہیں. امام حسین علیہ السلام جب منزل زوالہ کی طرف پہنچے ہیں تو وہاں پر جناب امام حسین علیہ السلام نے جو ہے وہ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے. ایک مرتبہ دیکھا کہ حور کا لشکر اپنے ساتھ حور لے کر آیا، اور حور کا لشکر جو ہے وہ پیاس سے سرگردہ تھا، ساتھ ساتھ چل رہا تھا. امام حسین علیہ السلام کو جو کیا کہتے ہیں نہ کوفے جانے دینا چاہتا تھا بلکہ گرفتار کر کے یزید کے پاس لے جانا چاہتا، لیکن امام حسین نے نہیں مانا. جیسے ہی اس نے امام حسین کے گھوڑے کو پکڑا تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ غلط کا کے تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھ گئی، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. پہلے کربلا میں ایک رواج تھا جو اب ختم ہو گیا. ہم نے مرزا محمد ہادی رسوا کی کتاب مجالس سے اس میں روایت کی. پہلے لوگ جب جناب حور کی قبر پر جاتے تھے زیارت پڑھتے تھے اور حور کی ماں کی قبر وہیں خریدتے تھے، اس پہ جا کے پتھر مارتے تھے. یہ رات میں رواج تھا. تو لکھا ہے کہ اس کو اس لیے کیا کہ جب یہ حور کا جنازہ لے جا کے فوجی اٹھا کر لے گئے، اس کے قبیلے والے لاش پہ گھوڑے نہیں دوڑانے دیے، لے گئے، صرف سید الشہداء کے لاش پہ گھوڑے دوڑائے تھے. ان کا کون اس وقت ایک بیمار بیٹا تھا، وہ ہاتھوں میں سریا پیروں میں بیٹھ گیا. تو جب اس کے سامنے لے گیا، اس نے آ کے اپنے بیٹے کا جنازہ دیکھا تو اس نے کہا حور تو نے اپنے حسین ابن علی کے لیے اپنی جان دی، اس کا مجھے بہت اچھا کام نہیں کیا. تو لوگ اتنے مخالف ہو گئے تھے کہ بعد میں اس کی قبر پہ پتھر مارے. لیکن حور تو امام حسین علیہ السلام نے حور کے لشکر کو پانی پلایا. اور ایک شخص کہتا ہے کہ میں قافلے سے پیچھے رہ گیا تھا، میں دیر میں پہنچا، اور امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ وہ پانی وہاں ہے، مشق سے لے لو پانی. لیکن میں اتنا مضطرب و بے چین تھا اور اتنا ڈسٹرب تھا کہ میں مشق سے پانی پی نہیں پا رہا تھا، اور مجھ سے جو ہے وہ اتنا راشا وہ سب پریشانی تھی کہ پانی گرا. تو بنفس نفیس امام حسین علیہ السلام اٹھے. اٹھنے کے بعد باقاعدہ اپنے چلوس لگا کر اور مشق سے اس کو پانی پلایا ہے. سوچئے کہ جس حسین نے اپنے یزید کے لشکر کو، جو دشمن کا لشکر تھا، جو امام حسین کو گھیر کر لا رہا تھا، اس کے لشکر کو پانی پلا دیا. لیکن ہائے کربلا کے میدان میں اسی کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے. حسین قافلے کے ساتھ ساتھ چلے یہاں تک کہ جب قافلہ کربلا کے علاقے میں پہنچا، کربلا کے علاقے میں جب پہنچا تو امام حسین ایک مرتبہ جناب علی اکبر نے خواب دیکھا. اور امام حسین علیہ السلام نے خواب جب دیکھا کہ یہ قافلہ، کوئی کہہ رہا کہ یہ قافلہ موت کی طرف بڑھ رہا ہے، تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. جب یہ امام حسین علیہ السلام نے کلمہ استرجاع آیت پڑھی
تو فوراً ایک مرتبہ جناب علی اکبر گھوڑا میں بڑھا کے آگے آئے، تو اس لیے کہ مصیبت کے وقت یہ آیت پڑھی جاتی ہے۔ قرآن کی آیت ہے وَإِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، جب ان لوگوں کے اوپر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ کی طرف سے آئیں، اللہ کی طرف پلٹ کے جائیں۔ تو فوراً جناب علی اکبر گھوڑا بغل میں امام حسین علیہ السلام کی سواری کے قریب لا کہا بابا یہ کلمہ استرجاع آپ نے کیوں جو ہے وہ جاری کیا، یہ آیت آپ نے کیوں پڑھی، کیا مصیبت آ گئی؟ تو کہا بیٹا میں خواب میں دیکھ رہا تھا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ قافلہ موت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ایک مرتبہ جناب علی اکبر نے پوچھا کہ بابا کیا ہم حق میں نہیں ہیں؟ بس اتنا کہنا تھا کہ بیٹا اگر ہم حق میں نہ ہوں گے تو پھر کون حق پر ہوگا؟ امام حسین نے اعلان کر دیا اپنے ساتھیوں کو کہ کوئی شک و شبہ میں نہ رہے، ہم حسین حق پر ہیں، ہم حسین حق پر ہیں اور تم سب حق پر ہو۔ تو اب امام حسین علیہ السلام جیسے ہی آگے بڑھے گھوڑا رک جاتا ہے۔ دوسری محرم آج کا دن تھا کہ کربلا میں امام حسین کا قافلہ وارد ہوا ہے۔ دیکھیے بیویوں کے اوپر کیا گزری ہوگی جب ایک مرتبہ جناب امام حسین کا گھوڑا رک گیا اور گھوڑا نہیں آگے بڑھتا تھا تو آپ نے 7 گھوڑے بدلے ہیں، تاریخ میں ملتا ہے 7 گھوڑے امام حسین علیہ السلام نے بدلے، لیکن کوئی گھوڑا جو ہے وہ اپنی ٹاپیں اس کو آگے نہیں بڑھا رہا تھا۔ لاکھ بڑھانے کی کوشش کی لیکن کوئی گھوڑا امام حسین علیہ السلام کا آگے نہ بڑھا۔ ایک مرتبہ بستی سے لوگوں سے کہا کہ جا کے یہاں سے بستی کے لوگوں کو بلا کے لاؤ، قریب میں جو بستی وہاں پر تھی وہاں سے لوگوں کو بلا کے لایا کوئی، اور جب امام حسین علیہ السلام کے قریب وہ شخص آیا بنی اسد میں سے، وہی قریب میں بسے ہوئے تھے، کہا کہ اس کا کیا نام ہے، اس زمین کا، اس زمین کا کیا نام ہے؟ ظاہر جنگل بیابان تھا بالکل ہے، کہا اس کا کیا نام ہے؟ کہا مولا اس کو غادریہ کہتے ہیں۔ پھر امام حسین نے کہا کہ حل رہا اس میں آخر کیا، اس کا اور کوئی بھی نام ہے؟ کہا اس کو نینوا کہتے ہیں۔ کہا اور بھی کوئی بھی نام اس کا؟ کہا شط فرات بھی کہتے ہیں۔ کہا اس کا اور کیا نام ہے؟ کہا اس کو مولا غادریہ کہتے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ نام گراتا جاتا تھا، امام حسین پوچھتے جاتے۔ اس کے بعد مولا نے پوچھا پھر آخر میں کس کا اور کوئی نام ہے؟ کہا مولا اس کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ یہ بلا کی جگہ ہے۔ بس امام حسین نے اپنے ساتھیوں کو آواز دی، اپنے خاندان والوں سے کہا کہ بس سواریوں کو اتارو، خیام کو لگا دو، بس ہمیں یہی رہنا ہے، اب اس سے آگے ہمارا قافلہ نہیں جائے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے لاکھ جناب زینب نے بھی کہا بھیا رکنے کی جگہ نہیں ہے، لیکن کہا کہ بہن زینب یہی وہاں ہے، جب یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں مجھے اپنا وعدہ پورا کرنا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرات کے کنارے خیمے لگا دیے۔ بتائیے انصاف سے بتائیے کہ بیویوں پر کیا گزری ہوگی؟ ارے جناب لیلا کو علی اکبر کا خیال آیا ہوگا، ہائے میرا لال علی اکبر یہی مارا جائے گا۔ جناب قاسم کی ماں ام فروا کو خیال آیا ہوگا، ہائے یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں میرا بیٹا جو ہے وہ کب شہید کیا جائے گا۔ جناب زینب نے سوچا کہ یہی میرے اون محمد میرے بھائی حسین پر قربان ہوں گے۔ جناب رباب نے سوچا ہوگا آگے یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں میرا علی اصغر مدینے میں اپنی بہن کو چھوڑ کر آیا، یہی جگہ پر میرا علی اصغر شہید ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام نے اس زمین کو سلام کیا، اس زمین کو جو ہے وہ دیکھا۔ امام نے کہا کہ بس اب یہی خیمے برپا کرو۔ یقیناً تاریخ تو نہیں لکھی ہے لیکن میرا دل کہتا ہے کہ لوگ جب کہیں پر استراحت کے لیے اترتے ہیں، لیکن یہ واحد قافلہ تھا کہ یہاں استراحت اور آرام کے لیے نہیں کوئی رکا، بلکہ سب گریہ کرنے لگے، سب ماتم کے لیے کرنے لگے، ہائے کربلا کے۔ لیکن کوئی کربلا میں 9 مائیں تھی کہ جنہوں نے اپنے گود کے بالوں کو شہید دیکھا، اپنے گود کے بالوں پر امام حسین کا قربان کیا۔ ایک ماں اور بھی ہے، 8 مائیں تو موجود تھی۔ نبی ماں وہ ہے کہ جو مدینے سے حسین اپنے بیٹے کے ساتھ قافلے کے ساتھ چلے۔ اے میرا لال تو اکیلے نہ جا، میں تیرے ساتھ۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار محمد والے محمد کا واسطہ ہم لوگوں کی عزاداری کو قبول فرما۔ پروردگار محمد والے محمد کا واسطہ ہم کو غم مظلوم پر گریہ، مظلوم کے اوپر گریہ کرنے کی توفیق و صلاحیت عطا فرما۔ پروردگار ہمیں ہر طرح سے ادائے
امام حسین کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما پروردگارہ ہمیں فروغ دینے کی توفیق عطا فرما پروردگارہ ہم کو اپنے گھروں کو اور اپنے ماڑوں کو آباد رکھنے کی توفیق عطا فرما پروردگارہ ہمارے جو بچے ہیں ان کو بھی عزاداری سے منسلک رکھنا پروردگارہ ان کو سید الشہداء کا سچا عزادار قرار دینا پروردگارہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنا پروردگارہ اس مجلس حسین میں ہماری خطاؤں کو معاف فرمانا ہماری لغزشوں کو معاف فرمانا جو مریض ہیں ہمیں ان کو شفا عطا فرما جو پریشان حال ہے اس مجلس کی وجہ سے ان کو شفا عطا فرما پروردگار اس مجلس کی برکت سے جو لوگ روزگار و کاروبار میں ان کے روزگار و کاروبار میں برکت عطا فرما پروردگار ہم جہاں بھی جائیں عزائے حسین کی سب بچھانے کی ہم کو توفیق ہو پروردگار پوری دنیا میں مومنین اور عزاداروں کی جان و مال و عزت و آبرو کا تحفظ فرما پروردگار ادبات عالیات و مقامات مقدسہ کا تحفظ فرما پروردگار دشمنان اہل بیت جو ناقابل اصلاح ہیں ان کو نیست و نابود فرما پروردگار امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما پروردگار ہم سب کا شمار امام زمانہ علیہ السلام کے داخلین میں کرنا Hussein, Ya 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 Hussein.